والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں موضوع زنا پر ہم کلام کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی محرمات ابدیہ کے بارے میں کہ اجنبی عورت سے زنا تو حرام ہے ہی ہے، اس سے نکاح لیکن جائز ہے، لیکن محارم ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے ناجائز تعلقات تو بہت بڑی چیز ہے، ان سے تو جائز تعلقات کہ نکاح کر کے ان سے تعلقات قائم کرنا بھی شریعت نے منع فرما دیا ہے۔ اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس معاشرے میں باقاعدہ ایک مشن پر کام کر رہے ہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی طبیعت خود خراب ہو جاتی ہے، وہ گندی صحبت میں رہ کے خود گندے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے گروپ میں داخل ہو وہ بھی اسی گندگی کے اندر ملوث ہوتا چلا جائے، اور پھر اس میں ہر طرح کی ترغیب شامل ہوتی ہے کہ تم کسی بھی طریقے سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرو، چاہے وہ کس کے ساتھ بھی ہو۔ اور پھر جو انسان اخلاقی پستی کے اندر مبتلا ہوتا ہے ایک دفعہ تو منہ دکھانے کے یعنی خود بھی اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں کیسے وہ آئے گا۔ چنانچہ اس سے پہلے میں آپ کو محرمات ابدیہ کا بتا رہا تھا، لیکن ایک آیت کریمہ سورہ نور کی میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 19 ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ جو فحاشی کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قسم کا لٹریچر عام کرتے ہیں، اس قسم کی پکچرز وغیرہ یا ویڈیوز عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو معاشرے میں پھیلیں تو برائی عام ہو جائے، خصوصاً وہ لوگ بھی کہ جو اس قسم کی سی ڈیز وغیرہ کا باقاعدہ کاروبار کرتے ہیں۔ ایسی مارکیٹس ہیں جس میں پتہ ہے نوجوانوں کو کہ وہاں پر اس قسم کی سی ڈیز ملتی ہیں، کیسٹس ملتی ہیں، رسائل ملتے ہیں، میگزینز ملتے ہیں جن میں فحش پکچرز وغیرہ ہوتی ہیں، پھر وہاں سے وہ پرچیز کرتے ہیں، اتنا مہنگے وہ چیزیں لیتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھ کر وہ اور اپنے اندر گندگی پالتے ہیں۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے لاکھوں روپے دے کر زہر خرید رہا ہو اور زہر آپ کے سامنے کھائے اور خون کی الٹیاں کرتا ہوا مر جائے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اس کو جاہل اور بیوقوف کہیں گے کہ بہت ہی جاہل آدمی ہے کہ لاکھوں روپے بھی دے رہا اور اپنی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات بعض چیزوں کا وقتی مزہ اپنے اندر بہت زیادہ درد لیے ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایسے ہی مسئلہ ہے کہ بعض اوقات فحش مناظر، غلط قسم کا لٹریچر انسان کی طبیعت کے اندر ایک لذت سی تو پیدا کر دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پھر ایک عذاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کا غضب ہے، آخرت کی گرفت ہے، اور موت کے سخت جھٹکے اس کے پیچھے ہیں، بری موت ہے، عذابات قبر ہے، میدان معاشر کی ذلت رسوائی ہے، اس پہ انسان غور و تفکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معذرت کے ساتھ کہ والدین انتہائی بے دردی کے ساتھ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ان کو دین کی الف بے نہیں سکھاتے ہیں، خالصتاً دنیا کا سارا معاملہ، خاندان میں کیسے جھگڑا کرنا ہے، کیسے پھپھی کو پیچھے کرنا ہے، کیسے خالوں کو پیچھے کرنا ہے، کیسے سب کو ان سے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں اور کیسے اپنا حق چھین کر لینا ہے، یہ سب سکھا دیں گے، لیکن دینی تربیت نہیں، تو بچوں کی پھر اخلاقیات ہمارے سامنے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس قسم کے لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ آیت جو ہے ان کے لیے ایک وعید ثابت ہو سکتی ہے کہ جو فحاشی کو عام کر رہے ہیں۔ تو ایسے دکاندار جو اس قسم کی سی ڈیز رکھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو بد اخلاقی میں مبتلا کر کے اپنے بچوں کے لیے جو روزی کما رہے ہیں، یہ روزی حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلے بڑھے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ تو تھوڑے سے اپنے بچوں کے سکون کے لیے کسی کے بچے کو آپ اس طرح خراب راہ پہ لگا دیں کہ وہ زانی بن جائے، زانی آپ کی وجہ سے زانی بن جائے، تو کاش یہ میرا جملہ، یہ ہماری کوئی باتیں کوئی ایسا شخص بھی سن لے کہ جو سی ڈیز وغیرہ بیچتا ہو باقاعدہ اور اس مارکیٹ میں بیٹھا ہوا نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہو کہ جی مجھ سے یہ چیزیں خرید کر لے جائیں، اور بڑا خوش ہو رہا ہو کہ جی نوجوانوں کو اپنے سراہ پہ لگا دیا، ہمارا کیا ہے جی، خود ہی آ کے لے جاتے ہیں جی، ہم نہیں رکھیں گے کسی اور دکان سے لے جائیں گے، تو بھائی لے جانے دیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر دوسرے برائی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کرنی ہوگی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر لوگ زنا کرنے لگ جائیں تو پھر کیا یہ کہہ کر ہم بھی اپنے لیے زنا کو جائز کر دیں گے یا سب کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کریں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو ہمیں خود بچنا چاہیے۔ تو کاش وہ سنیں اور اپنے
گردن میں اللہ تبارک و تعالی کی گرفت کے پھندہ محسوس کریں کہ زندگی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، سارے عیش یہیں رہ جائیں گے، اور یہ ایسا گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ ایک سی ڈی آپ نے بیچ دی، وہ ایک دیکھے گا، وہ کب تک دیکھے گا؟ بور ہو جائے گا، اس کو نہیں چاہیے چیز، وہ دوسرے کو دے دے گا، وہ تیسرے کو دے گا، وہ چوتھے کو دے گا۔ یہ جب تک آگے چلتی رہے گی اس شخص کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، حتیٰ کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ مثلا جمعے کی وجہ سے تو یہ پڑھتے ہی نہیں ہوں گے، لیکن چلو جمعے کی نماز پڑھنے پہنچ گئے، یا جوش چڑھا چلو نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں کوئی فوش منظر دیکھ رہا ہے ان کی دی ہوئی سی ڈی کی وجہ سے، تو پھر اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا، نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ ایک طرف نماز کا ثواب بھی لکھا جا رہا ہے، تو دوسری طرف وہ گناہ جاریہ کا وبال بھی ہے، تو اس لیے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحبون، پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ عام ہو جائے برائی، فحاشی، بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، یعنی بے شک وہ لوگ جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی عام ہو جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کس طرح مریں گے؟ یا تو دنیا میں بعض اوقات تو ظاہری طور پہ نظر آ جاتا ہے، چھاپے وغیرہ پڑتے ہیں، پکڑ کے بند کر دیتے ہیں، چلے جی آپ نے پیسہ کھلا کے اپنے آپ کو بچا لیا، مارکیٹ سے پورا کہیں نہ کہیں پیسہ پہنچ جاتا ہے اور پھر پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے۔ لیکن موت کے بعد موت کے جو جھٹکے لگیں گے دنیا کے اندر، بری موت، اور پھر اس کے بعد قبر، یہ دنیا کا ہی معاملہ ہے، اور پھر آخرت، تو دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے ہوشیار کر رہا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کوئی ایسے بھائی اور بہن جو اس قسم کے معاملات میں انوالو رہے ہوں، خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں، بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو غلط راہ پہ لگ جاتی ہیں، پھر وہ شریف قسم کے ذہن کی لڑکیوں کو خراب کرتی ہیں، انہیں اکساتی ہیں، انہیں ترغیب دیتی ہیں باقاعدہ، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہیں۔ گروپ بنایا ہوتا ہے، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکی بھی ہوتی ہے، ہمیں فحاشی عام کرنی ہے، تو انہیں ذرا سوچنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ آپ کو، شاید آپ کے قریبی ساتھی، تھوڑے عرصے تک آپ کو پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازیں گے کہ بیوقوف ہو گئے ہو، مولوی ہو گئے ہو، کس کے پیچھے پڑ گئے ہو، اور چھوڑو جی، انجوائے کرو لائف کے ساتھ، یار یہ کیا مولوی پن لگا رکھا ہے تم نے، چلو بس ابھی یہ کرنا ہے۔ لیکن آپ ڈٹ جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھا رہے ہیں اس رب کے لیے، جس نبی کا کلمہ پڑھا اور جس نے کلمہ پڑھ کے ہمیں مسلمان بنا کر جنت کا راستہ دکھایا، اس نبی کی خاطر آپ اس گناہ کو چھوڑیں۔ اور ایسے وہ بھائی جو رسائل کے ذریعے، میگزینز کے ذریعے، یا لٹریچر کے ذریعے، یا سی ڈیز کے ذریعے فحاشی کو عام کرنے کا ذریعہ سبب بن رہے ہیں، وہ اس کو فوراً ختم کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ دنیا میں ہی سب کچھ کرنا ہے۔ اگر ایک دفعہ موت کا جھٹکا انسان کو لگ گیا تو پھر شاید ہمارے بعد میں آنے والے ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں کر سکیں گے کہ ہماری قبر میں بخشش و مغفرت کا سامان ہو جائے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اس راہ پہ لگایا بھی نہیں ہوتا۔ دوسروں کو منتیں کریں گے، یار میرے لیے دعا کر دینا، یار میرے لیے قرآن خوانی کروا دینا، یہ وہ، اور خود اپنے رشتہ دار جن کو آپ کھلاتے رہیں، جن کو آپ پلاتے رہیں، جن کے لیے آپ یہ کماتے رہیں، وہ اپنی آوارہ گردیوں میں لگے ہوں گے۔ کیونکہ جب باپ اس قسم کا ہو، جوان اولاد ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ باپ فوش سی ڈیز بیچ رہا ہے، تو کیا باپ کا احترام اس اولاد کے دل میں پیدا ہوگا؟ وہ تو ماں بہن کی گالیاں بکیں گے باپ کو۔ اور ہوتا ہے ایسا، آپ اپنے نگاہوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے معاشرے میں کہ اگر باپ آوارہ گرد قسم کا ہو تو جوان اولاد وہ بھی اسی راستے پہ لگ جاتی ہے، اور وہ گندی گالیاں دیتے ہیں اپنے ماں، اس قسم کے والدین کو۔ اگر ماں بھی ایسی ہے معاذ اللہ تو، یا باپ کو، ان کا کوئی ادب احترام نہیں ہوتا۔ ادب احترام کریں کس چیز کا؟ جو شخص ایک فحاشی کی مطلب ترویج کر رہا ہو، اس کی ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہو، تو اولاد تو یہ دیکھ رہی ہے نا، تو پھر وہ اولاد اس سے نفرت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا احترام، اس کا ادب، اس کا وقار اولاد کے سینے سے نکال لیتا ہے۔ قصوروار کون ہے؟ یہی تو قصوروار ہے۔ تو اس لیے ہمت کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ اس قسم کے برے حالات آئیں کہ انسان کے لیے چلنا دشوار ہو، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، صحیح نظر آنا بند ہو جائے، اعضاء کمزور پڑ جائیں، اور پھر انسان کو چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکے، اس سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم دوبارہ اس طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عورتوں کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا، جن میں ایک ہم نے بیان کیا تھا کہ والد نے اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے،
چاہے بھی عورت کی رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، ایجاب و قبول کے بعد ہی وہ عورت لڑکے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام کر دیں گے تم پر تمہاری مائیں، تو سگی ماں ہوں یا ستیلی ماں حرام ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، یہ بھی منع ہے۔ بیٹی کے اندر سب آ جاتے ہیں جو آگے نسل ہے، بیٹی، پھر پوتی، نواسی، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں میں سگی بہنیں بھی ہیں، ستیلی بہنیں بھی ہیں، یہ سب کے سب اس میں آتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، ایک جوڑا ہے، زید ہے اور اس کی بیوی ہے، ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس شخص کی بیوی مر گئی۔ یہاں پہ ایک جوڑا ہے، ان کے لڑکا پیدا ہوا اور یہاں شوہر مر گیا۔ اب اس مرد نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا، تو اس کی ہے لڑکی، اس کا ہے لڑکا، تو اس کی لڑکی دوسری بیوی سے، اس کا لڑکا دوسرے شوہر سے ہے۔ اب ان دونوں نے آپس میں نکاح کیا، تو یاد رکھیں یہ لڑکی اور یہ لڑکا یہ آپس میں نامحرم ہیں۔ یہ بظاہر تو ستیلے بھائی بہن کہلائیں گے کہ جی یہ والد صاحب کی بیٹی ہے، یہ والدہ کا بیٹا ہے، وہ لڑکی کے لیے کہ بھی میری والدہ کا بیٹا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لہٰذا ان ماں باپ کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے اور اس اولاد کا بھی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے یہ تو نامحرم ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے مثال کے طور پر اگر ان دونوں کا ایک باپ ہوتا، باپ ایک ہوتا، ماں علیحدہ علیحدہ ہوتی، یا ماں ایک ہوتی، باپ علیحدہ علیحدہ ہوتا، تو پھر اس میں حکم دوسرا ہوتا ہے۔ وہ ستیلے بھائی بہن جیسے ہوتے ہیں، تو بہنیں چاہے سگی ہوں ستیلی ہوں منع ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھپھیاں، یعنی والد صاحب کی جو بہن ہے وہ پھپھی کہلاتی ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، یعنی ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، سگی خالہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ بہت برے حالات ہیں، تو بڑے عجیب و غریب صورتحال ہے۔ بہرحال تو اب مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ پھپھی اور خالہ کا تذکرہ ہے، ممانی اور چچی کا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر چچی خالہ نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے دو بہنیں دو بھائیوں کے نکاح میں آ گئیں، تو اب دیکھیں یہ دونوں بہنیں جیسے اب اس بھائی کے بھی بچے ہوئے، اس بھائی کے بچے ہوئے، یہ چچی ہیں، یہ ان کی تائی کہلائیں، لیکن آپس میں دونوں بہنیں ہیں تو اس لیے خالہ کا رشتہ بھی ہوا۔ تو اگر چچی خالہ ہو تو پھر تو اس سے پردہ نہیں ہے کیونکہ وہ محرم ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چچی خالہ نہیں ہے، باہر سے آتی ہیں کوئی عورت، تو چچی نامحرم ہیں، ان سے پردہ واجب ہے۔ اسی طرح ممانی، اس سے پردہ واجب ہے کہ وہ ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کا، یعنی اگر ہماری ممانی ہیں تو ان سے پردہ کرنا ہوگا، اس طرح چچی بھی اس سے پردہ کرنا ہوگا۔ تو اب یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بھانجیاں، یہ سب کے سب ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ تو یاد رکھیں کسی عورت نے اگر کسی بچے کو 2.5 سال کی مدت میں دودھ پلا دیا، اس کی یعنی بچے کی عمر کے 2.5 سال کے اندر اندر، تو یہ اس کی ماں بن جاتی ہے۔ ویسے 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے، اس کے بعد عورت کو بچے کو دودھ پلانا گناہ ہے، لیکن اگر بالفرض کسی عورت نے 2.25 سال میں پلا دیا، 2.5 سال سے 2-4 دن کم تھے پلا دیا، تو یہ اس کی رضاعی والدہ کہلاتی ہیں، یعنی دودھ شریک ماں، دودھ پلانے والی ماں۔ تو یہ اب اس عورت کے جتنے بچے ہوں گے بھائی بہن یعنی اولاد ہوگی، یہ اس لڑکے کے لیے بھائی بہن بن جائیں گے، کیونکہ دونوں دودھ میں شریک ہوئے ہیں، ایک عورت کے دودھ میں، ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، لہٰذا ان کا آپس میں نکاح منع ہوگا۔ اور اس ماں سے بھی، یہ تو ماں بن گئی، اس سے بھی نکاح منع ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور دودھ والی بہنیں، دودھ شریک بہنیں، تو دودھ شریک بہن سے یا دودھ شریک بھائی سے اس لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی ساس، تو ساس سے بھی حرمت ابدیہ ہے، داماد کے لیے ساس جو ہے وہ محرم ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ حج پر بھی جا سکتا ہے اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو، اور تو ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور وہ ان عورتوں کی بیٹیاں ہیں جن سے تم نے دخول کر لیا ہے، تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کسی بیوہ عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس عورت کی کسی اور شخص سے پہلے بیٹی ہے، اب اس نے اس سے نکاح کر لیا، تو اس میں 2 صورتیں ہیں، مثلا جوان لڑکی ہے، ماں ہے اور اس کی جوان بیٹی ہے، ایک آدمی نے اس سے نکاح کیا،
ابھی صرف ایجاب و قبول ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس نے اس عورت کو طلاق دے دی مثال کے طور پر، تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر رخصتی ہو گئی ہے، تنہائی ان کو حاصل ہو گئی ہے، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، یا تعلق قائم ہو گیا ہے، تو بس اس تعلق قائم ہونے کے بعد پھر یہ لڑکی اس شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، پھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ دخول نہ کیا ہو، جیسے بیوہ سے نکاح کیا بھی رخصتی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی بیٹیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی سگے بیٹے جو ہیں ان کی، جیسے ستیلے بیٹے کی بھی ہوتی ہے، رضائی بیٹا ہو اس کی بھی جو بیوی ہے یعنی بہو، اس سے بھی پھر وہ محرم بن جاتی ہے، بہو سے نکاح سسر کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہوتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یکے بعد دیگرے ہو سکتا ہے، جیسے ایک بہن سے نکاح کیا، پھر اس کو طلاق دے دی یا وہ مر گئی، تو پھر اس کی دوسری بہن سے ہو سکتا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پے در پہ دو صاحبزادیاں تشریف لائی تھیں، تو وہ ایک ساتھ تو نہیں تھی، ایک کے بعد ایک، لیکن ایک ساتھ اگر نکاح کرتا ہے دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دونوں سے ایک ساتھ نکاح کیا، جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی کیا آپ فلانہ بنت فلانہ اور فلانہ بنت فلانہ ان دونوں بہنوں کو اتنے حق مار کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں، یا میں نے نکاح کا آپ کے کیا، آپ نے قبول کیا؟ جس نے کہا قبول کیا، یہ دونوں سے ایک ساتھ نکاح ہو رہا ہے، یہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس میں آگے پیچھے نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ پہلے ایک بہن سے کر لیا، اس کے بعد دوسری بہن سے علیحدہ نشست میں کیا، تو پہلی والی کا نکاح تو صحیح ہے، لیکن دوسری والی کا نکاح باطل ہے، وہ ہوگا ہی نہیں۔ تو ہمیں ایسے سے بھی مطلب میرے پاس میلز بھی آئی ہیں، لیٹرز بھی آئے ہیں، لوگوں نے مسائل پوچھے ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے بیوقوف اور بدھو قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے دو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا ہوا ہے، دونوں بہنوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک ساتھ رکھا ہوا ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس قسم کا کوئی اعلانیہ طور پہ گناہ گار موجود ہو تو اس سے مکمل طور پہ ہر قسم کا تعلق منقطع کر لینا قریب رہنے والوں پر واجب ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، شدید قسم کا گناہ ہوگا۔ ان سے رابطہ نہ کریں، دعا سلام نہ کریں، ان کو شادی وغیرہ میں نہ بلائیں، ان کی خوشی میں نہ جائیں، ان کو غم میں نہ بلائیں، آنے نہ دیں، تاکہ ان کو گناہ کا احساس ہو اور وہ گناہ کو ختم کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے گزر گیا، زمانہ جاہلیت میں جو تم کر چکے ہو وہ تو معاف ہے، ورنہ نہیں۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں اپنے لیے آئندہ کا لاہ عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد